قرآن بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم قاعدہ پڑھیں گے اور آج قاعدے کا سبق نمبر 1 ہم یاد کریں گے۔ سبق نمبر 1 پیارے بچوں حروف مفردات کے بارے میں ہے۔ الف، با، تا سے لے کر یا تک یہ جتنے حروف ہیں ان کو حروف مفردات کہتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں حروف مفردات کو تجوید اور قرأت کے مطابق انشاءاللہ ہم عربی لہجے میں پڑھنے کی، ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تلفظ کو اس طرح ہم پڑھیں گے کہ وہ عربی لہجے میں ہی ہو، نہ کہ اس طرح پڑھیں گے کہ وہ اردو کے لہجے میں آ جائے۔ یعنی اردو کا لہجہ اب کس طرح ہے، یعنی بے، تے، ثے، حے، خے، طوئے، وے، اس طرح بالکل بھی نہیں پڑھنا، یہ اردو کا طریقہ ہے۔ آئیے اب بتاتا ہوں کہ عربی لہجہ کس طرح ہے۔ عربی لہجے میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: با، تا، ثا، حا، خو، قو، و، اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ عربی لہجے میں ہی پڑھنا کہلائے گا۔ جی پیارے بچوں، ان حروف تہجی میں 7 حرف ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر حالت میں کہیں بھی آ جائیں، قاعدے میں آ جائیں، قرآن پاک میں آ جائیں، قرآن پاک کے کسی سپارے میں آ جائیں، کسی صورت میں آ جائیں، کہیں پر بھی آ جائیں، یہاں تک کہ احادیث کی کتاب میں کہیں آ جائیں یا عربی کی کوئی کتاب میں کہیں آ جائیں یہ حروف، تو ان کو ہمیشہ ہر حالت میں یعنی موٹا ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ ان حروف کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ اب حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ پیارے بچوں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اگر ان حروف کو ملا دیا جائے تو ان کا مجموعہ کچھ اس طرح بنے گا: قص، طن، قل۔ پیارے بچوں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان حروف تہجی میں 4 حروف ایسے ہیں جن کو ہونٹوں سے ادا کیا جائے گا، یعنی کہ وہ حرف جب ہم ادا کریں گے تو ہونٹ ہلیں گے، ادروائز اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی ان 4 حروف کے علاوہ کوئی حرف ادا کریں گے ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے۔ اب وہ کون سے حرف ہیں جن کو ادا کرتے وقت ہونٹ ہلیں گے؟ آئیے وہ سنتے ہیں۔ با، فا، میم، واو۔ پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ با میں ہمارے ہونٹ مل گئے ہیں، فا میں بھی ہمارے ہونٹ ملنے کے قریب تھے، میم میں ہمارے ہونٹ ملے ہیں، اور واو میں ہمارے ہونٹ گول ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم کسی بھی حرف پر ہم نے ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی۔ پیارے بچوں اس کے علاوہ 3 حرف ایسے ہیں کہ جب وہ ادا کیے جائیں گے تو آواز تیز نکلے گی، یعنی کہ سیٹی کی طرح نکلے گی ہماری آواز، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ آئیے وہ جانتے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ آپ نے دیکھا کہ ان حروف کو جب ادا کیا گیا تو اس کو میں تیز آواز بھی نکلی اور سیٹی کی طرح آواز بھی نکلی۔ سیٹی کی طرح آواز نکلنے کی وجہ سے ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سبق نمبر 1، پھر سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ ہم پورا قاعدہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے اس لیکچر میں ایک تختی یعنی کہ سبق نمبر 1 کمپلیٹ ریوائز کرواؤں گا اور آپ کو یاد کروانے کی کوشش کروں گا، آپ کو پڑھ کر پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، تو آپ نے اسی انداز میں اس حرف کو ادا کرنا ہے جس طرح میں آپ کو ادا کرنے کا کہوں۔
میں کمپلیٹ سبق آج پڑھ لوں گا، آپ اس کو ایک لائن کو ایک دن میں پڑھنا چاہیں، دو لائنوں کو ایک دن میں پڑھنا چاہیں، 3 لائنوں کو ایک دن میں پڑھنا چاہیں، یعنی اس سبق کو آپ ایک دن میں پڑھنا چاہیں، 2 دن پر ڈیوائیڈ کرنا چاہیں، 4 دن پر ڈیوائیڈ کرنا چاہیں، وہ آپ کے ذہن اور آپ کی قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی اس قاعدے کو پڑھ لیں گے۔ کوشش کیجیے گا، زیادہ ٹائم دیجیے گا، جلدی پڑھیے گا، تاکہ آپ جلد از جلد جلدی سے سبق نمبر 1، اس کے بعد 2، اور ہم جلدی سے قاعدہ کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد ہم قرآن پاک بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کسی حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اتنا ضروری کیوں ہے، اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، آپ کو اس چھوٹے سی بات اور اس اہم ترین مسئلے سے سمجھ آ جائے گی کہ نماز میں ہم جب پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو یاد رکھیے گا عظیم کے ضا کو اگر ہم نے صحیح ادا نہ کیا، اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوئی اور یہ عظیم ہو گیا، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہذا فرمایا کیا گیا ہے، حکم کیا ہے کہ جسے عظیم میں ضا صحیح ادا نہ ہوتا ہو وہ لفظ عظیم ہی نہ پڑھے، بلکہ سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الکریم پڑھے۔ پیارے بچوں، یہ ایک حرف کی آپ کو ہم نے مثال ایگزامپل دی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ بسا اوقات معنی فاسد ہو جاتے ہیں، ہم اس سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے اور نیت کرتے ہیں کہ صحیح انداز میں حرف اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے۔ آئیے سبق کی مشق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا ثا۔ پیارے بچوں، اس حرف کو ہم اس انداز میں ادا کریں گے کہ پڑھتے وقت آواز سیٹی کی پیدا نہ ہو، اور سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو اس طرح پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ زبان کی نوک ہم اوپر کے دانتوں کے کناروں پر لگائیں گے اور ادا کریں گے، تو انشاءاللہ سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی اور حرف ہمارا صحیح ادا ہو جائے گا۔ پڑھیے، سا جیم جیم ہا۔ پیارے بچوں، یہ حلق سے نکلتا ہے، اس کو ہا نہیں بلکہ ہا پڑھنا ہے، حلق سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ صحیح ادا ہوگا۔ ہا خو۔ پیارے بچوں، حروف مستعلیہ میں سے پہلا حرف آ چکا ہے، اور جو حرف بلو ہے یعنی کہ نیلے کلر سے بنایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس کو ہم پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خو دال دال ذال۔ پیارے بچوں، اس حرف کو بھی ہم ثا کی طرح اس طرح ہم نے ادا کرنا ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، اور آواز پیدا نہ ہو اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کناروں پر لگا کر اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ آئیے پڑھتے ہیں، ذال رو رو زا زا سین سین شین شین صاد۔ پیارے بچوں، اس حرف کو ادا کرنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ آخر میں نے جب یہ حرف کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آخر میں اد کی آواز پیدا ہوئی ہے، یہ قلقلہ کی آواز ہوتی ہے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ نے اس حرف کو صحیح انداز میں ادا کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے۔ صاد
ضاد۔ پیارے بچوں، اس کو بھی صاد کی طرح جیسے ہم نے اس کے آخر میں قلقلہ کیا ہے، اس کے آخر میں بھی ہم قلقلہ کریں گے۔ ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عین، عین، غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ جس حرف کو ہم نے جس طرح ادا کیا ہے آپ نے بھی اس کو اسی انداز میں ادا کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔